نے سنا نعت رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب آئیے بلا تاخیر باہر سے آئے ہوئے مہمان خطیب حضرت علامہ مفتی التمش حبیبی صاحب قبلہ قادری احمد آبادی تشریف لا رہے ہیں، کرسی خطابت کو زینت بخش رہے ہیں۔ آئیے استقبالیہ نعرہ بلند کر لیں، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت خواجہ کا ہندوستان، الجامعۃ السنیہ عربی کالج، جشن دستار بندی، حضرت علامہ مولانا مفتی التمش قادری حبیبی صاحب قبلہ۔ ماشاء اللہ ماشاء اللہ، سبحان سبحان اللہ۔ لاؤڈ اسپیکر والے بھائی کچھ ذمہ داریاں آپ کی ہیں، آپ بھی نبھائیے۔ ماشاء اللہ، یہ ذمہ داری آپ کی ہے، اٹھانا بیٹھانا یہ مولانا۔ ارے یہ بھی کوئی بات۔ حاضرین محفل السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، صدق اللہ وصدق رسولہ النبی الکریم۔ غوث اعظم بمن بیسر اسامہ مدد قبلہ دی، مدد کعبہ ایمہ مدد، ماغ دائم تو سلطان دو عالم ہستی، از تو دارین تمایا شہ جیلا مدد۔ بغرداب بلا افتاد کشتی، ضعیفان شکستہ رات پشتی، بحق خواجہ عثمان ہارون، مدد کن مدد کن مدد کن یا معین الدین چشتی۔ الطفیل سید سالار مسعود زمان، شیر حق شاہ شہیدان، فاتح ہندوستان، فاتح و غالب کنم بر ہر یکے از دشمنان، ہم مرا خوشحال گرداں اے خدائے دو جہاں، اے اشرف زمانہ زمانہ مدد نما، درہائے بستراز کلید کرم کشا، اشرف نہنگ دریا دریا بسی ندارت، دشمن ہمیشہ پرغم با ذکر تو دوست دارت، دستگیری کر خدایا دستگیروں کے لیے، عبد توابی حبیبی باصفا کے واسطے، یعنی حضور حبیب ملت نائب غوث الورا کے واسطے۔ ادب و احترام کے ساتھ درود پاک پڑھ لیجیے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم والہ وبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ ہم اور آپ سب الجامعۃ السنیہ مقبولیہ کے ہونے والے سالانہ جلسہ دستار بندی کے اس حسین موقع پر جشن خیر الورا میں شرکت کی سعادتیں حاصل کر رہے ہیں۔ مولا کریم ہم سب کی حاضری قبول فرمائے اور اس مجلس مبارکہ کو اللہ ہم سب کے لیے بخشش و نجات کا ذریعہ بنائے۔ اللہم آمین۔ ہم گجرات والوں کو اتنی ٹھنڈ برداشت کرنے کی عادت نہیں ہے، تو جلسہ ہمارے مزاج کے مطابق تو کافی ولمب چل رہا ہے، جی 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 جی، اور میرے حضرت نے مجھ سے کہا تھا، بلکہ سب کو یہ تعلیم دی تھی کہ گھڑی کے 12 نہ دیکھے جائیں، جب چہروں پہ 12 بجے ہو تب تقریر نہیں کرنی چاہیے۔ کیا کہنے مفتی صاحب؟ تو آپ کے چہروں کا کیا حال ہے یہ تو آپ فیل کر سکتے ہیں، اور 5 منٹ کے بعد گھڑی میں بھی 12 بج جائیں گے۔ جی جی جی، تو
کسی لوک لائن یا پتلی گلی میں جانے کا بالکل موقع نہیں، میں سیدھا ایکسپریس ہائی وے پہ آ رہا ہوں ماشاءاللہ ماشاءاللہ اور مختصر طریقے پر اپنی بات کو پیش کر کے ہم گفتگو کی تکمیل کریں گے۔ ماشاءاللہ الحمدللہ ہم سنی ہیں، اللہ کا شکر ہے، سبحان اللہ، ہمارے ہاتھوں میں دامن صحابہ بھی ہیں اور دامن اہل بیت بھی ہے۔ واہ 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 واہ، سبحان اللہ۔ ہم وہ نہیں ہیں کہ صحابہ کی آڑ لے کر اہل بیت کو برا کہیں، کیا کہنے، ہم وہ بھی نہیں ہیں کہ اہل بیت کی آڑ لے کر صحابہ کو برا کہیں۔ بہت اچھا ہے، بہت اچھا، ہم نہ رافضی ہیں نہ خارجی ہیں، ہم سنی ہیں، سنی ہے، الحمدللہ کیونکہ ہمارا عمل ہمارے نبی کے فرمان پر ہے۔ سبحان اللہ۔ پیارے مصطفیٰ کریم نے اپنے صحابہ کے بارے میں فرمایا کہ میرے صحابہ کی مثال ایسی ہے جیسے ستارے، واہ واہ، ان میں سے تم جس کی بھی پیروی کرو گے ہدایت ہی پاؤ گے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، یہ نہیں کہا کہ ابو بکر کی پیروی کرو گے تو ہدایت پر رہو گے، حضرت عمر کی پیروی کرو گے تو ہدایت پر رہو گے، واہ حضرت عثمان و علی کی پیروی کرو گے تو ہدایت پر رہو گے، نہیں، بلکہ فرمایا بھی ایہم، واہ واہ واہ، ان میں سے تم جس کی بھی پیروی کرو گے بہت اچھے مفتی صاحب، ہدایت ہی پاؤ گے۔ واہ واہ واہ، ابو عبیدہ کا دامن پکڑو گے کامیاب ہو جاؤ گے، واہ 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 واہ، بلال حبشی کا دامن پکڑو گے کامیاب ہو جاؤ گے، واہ واہ واہ، خالد بن ولید کا دامن پکڑو گے کامیاب ہو جاؤ گے، سلمان فارسی کا دامن پکڑو گے کامیاب ہو جاؤ گے، حضرت امیر حمزہ کا دامن تھامو گے کامیاب ہو جاؤ گے، اور بلا شبہ حضرت امیر معاویہ کا دامن تھامو گے کامیاب ہو گے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، ہر صحابی نبی، ہر صحابی نبی، نعرہ حیدری، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ آج ایک ٹریڈیشن چل پڑا ہے، مشہور ہونا ہے، چاروں طرف اپنا نام کرنا ہے، تو کوئی کنٹروورشل ایشو چھیڑ دو، بدنام ہوں گے، کم سے کم نام تو ہوگا۔ جی جی جی، جن لوگوں کو محلے کے چوراہے پہ کوئی نہیں پہچانتا، آج ان کو انڈیا کے باہر جانا جا رہا ہے، جی جی کیونکہ اس میں سوشل میڈیا بڑا اچھا کام کرتا ہے۔ الٹی سیدھی باتیں ہو رہی ہیں، مشاجرات صحابہ پر بولا جا رہا ہے۔ مجھے بتاؤ، صحابی پہ بولتے ہو، شرم نہیں آتی؟ صحابی اس ہستی کو کہتے ہیں کہ پیارے مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ جس آنکھ نے مجھے دیکھ کے شرف صحابیت پا لیا اس کو جہنم نہیں چھوئے گی، اللہ 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 اللہ، اور جس نے اس آنکھ کو دیکھا، یعنی صحابی بھی جنتی اور صحابی کو دیکھنے والا بھی جنتی۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، صحابیت کا شرف اتنا ممتاز اور اعلیٰ ہے ہائے ہائے ہائے، کہ حضور فرماتے ہیں میرے صحابہ کے بارے میں زبان نہ چلانا، کیونکہ میرے صحابہ میرے تربیت یافتہ ہیں، ان پر تنقید مجھ مصطفیٰ پر تنقید واہ ہے۔ واہ 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 واہ، سبحان اللہ سبحان اللہ، فرمایا جو میرے صحابی کو ترچھی نظر پہ دیکھتا ہے اس پر خدا کی لعنت ہے۔ یہ فضیلت کسی ایک کے لیے نہیں پڑھی جائے گی، سارے صحابہ کے لیے پڑھی جائے گی۔ بہت اچھے، واہ واہ واہ، حق ہے حق، ایسے کئی صحابہ ہیں جن کے نام باقاعدہ ذکر کیے جاتے ہیں کہ جو ابھی ایمان لائے، ایک وقت کی بھی نماز انہوں نے نہیں پڑھی، ابھی ایمان لائے، جہاد میں شامل ہوئے، شہید ہو گئے، ایک نماز کا موقع ان کو نہیں ملا، روزے کا وقت ان کو نہیں ملا، حج کا وقت ان کو نہیں ملا، زکوٰۃ کا وقت ان کو نہیں ملا، صرف ایک ہی نیکی ان کے پاس ہے کہ کلمے کی صورت میں انہوں نے پیارے مصطفیٰ کو دیکھ لیا ہے۔ ایسا شخص جو صحابی ہیں، اور فرض کیجئے اگر ہم کو 1000 سال کی عمر مل جائیں اور یہ 1000 سال کی عمر ہم نمازوں ہی میں گزاریں، روزے ہی میں گزاریں، وہ بھی خانہ کعبہ کے اندر، تو ہماری یہ 1000 سال کی نمازیں، ہماری یہ 1000 سال کے روزے اس صحابی کی ایک نیکی کا مقابلہ نہیں کر سکتی جو نیکی وہ پیارے مصطفیٰ کو دیکھ کے کما رہا ہے۔ تو پتا چلا نیکیوں میں سب سے بڑی نیکی دیدار مصطفیٰ ہے، جو نماز سے بڑا اجر رکھتی ہے، روزے سے بڑا اجر رکھتی ہے، کیونکہ نماز پڑھ کے بندہ نمازی ہو سکتا ہے، روزہ رکھ کے روزے دار ہو سکتا ہے، حج کر کے حاجی ہو سکتا ہے، لیکن صحابی نہیں ہو سکتا۔ صحابی وہ ہوتا ہے جو حالت ایمان کے اندر دیدار مصطفیٰ سے مشرف ہوتا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، واہ واہ، سبحان اللہ۔ صحابہ کی گستاخی کرنے والے کان کھول
360 रगे हैं और उन 360 रगों में से 359 रगे सहाबी की मोहब्बत में हो और सिर्फ एक रग सहाबी की अदावत में हो, तो हुजूर फरमाते हैं उसी रग से अल्लाह तुम्हारी रूह को निकलवाएगा और तुम मज़ाब में गिरफ्तार किए जाओगे। जहां सहाबियत आ जाए वहां चुप हो जाओ। अरे वो सहाबी जिनको नमाज रोजे हज और ज़कात का टाइम नहीं मिला, अभी ईमान लाए, जिहाद में शामिल हुए, शहीद हो गए, बताओ सहाबी है कि नहीं? नमाज का मौका मिला उनको, रोजे का वक्त मिला उनको, हज का वक्त मिला उनको, सहाबी है। लेकिन उस सहाबी का स्टेटस मालूम है? गौसे आजम से अफजल है, गरीब नवाज से अफजल है, दादा लाहौरी से अफजल है, मखदूम सिमनानी से अफजल है। मैं पूछता हूँ आपसे, आखिर किसके असर ने उस सहाबी को इतना बाअसर बना दिया? तो राज ये है कि सहाबी किसी अमल से नहीं बनते, प्यारे मुस्तफा की नजर। सुभान अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। वाह वाह वाह। जब अमल से बनते नहीं तो अमल देखता काय को है? इनका अमल ऐसा था, इनका अमल वैसा था, इन्होंने ये किया, इन्होंने वो किया। अरे अमल से बनते ही नहीं, वो तो प्यारे मुस्तफा की नजर से बनते हैं। तो प्यारे मुस्तफा करीम ने अपने सहाबा को नुजूम हिदायत फरमाया कि इनमें से जिसकी भी पैरवी करोगे हिदायत पा जाओगे। ये सहाबी की शान। और हुजूर ने अपने अहले बैत के बारे में क्या फरमाया? फरमाया मेरे अहले बैत की मिसाल हजरत नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती की तरह। सुभान अल्लाह। यहाँ सवाल ये पैदा होता है कि सहाबा को सितारों की तरह कहा गया और अहले बैत को कश्ती नूह की तरह, तो आखिर इस दोनों फरमाने आली शान में राज क्या है, फलसफा क्या है, इसके बीच का कनेक्शन और ताल्लुक क्या है? तो राज और फलसफा ये है कि आपने अगर कहीं सुना हो या कहीं पढ़ा हो या खुद तजर्बा किया हो कि समंदर के अंदर जो नाव और जो जहाज चलता है वो सितारों को देख देख के चलता है। जहाज अगर दरिया पार करता है तो सितारों के सहारे पार करता है। पहले के लोग कश्ती में बैठते थे और सितारों को देखते थे कि फला सितारा इस रुख पर हो तो हमारी नाव को इधर चलना है, फला सितारा उस रुख पर हो हमारी नाव को उधर चलना है। नारे तकबीर, खड़े हो जाइए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत उलमाए अहले सुन्नत। नारे तकबीर, नारे रिसालत। दुरूद पाक पढ़ लीजिए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना व मौलाना मुहम्मदिन मअदिल जुदी वल करमी व आलिहि व बारिक व सल्लिम सलातो व सलामन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो अर्ज ये कर रहा था कि पहले के लोग नाव पे बैठते थे और सितारों को देखते थे कि फला सितारा इस रुख पर हो तो हमारी नाव को इधर चलना है, फला सितारा उस रुख पर हो तो हमारी नाव को उधर चलना है। यानी इधर तुर्किस्तान है, इधर पाकिस्तान है, यहाँ हिंदुस्तान है, ये सितारा बताता था। तो पता ये चला कि अगर दरिया पार करना है, इस किनारे से उस किनारे जाना है, तो दोनों जरूरी, नाव भी जरूरी और सितारों पे नजर भी जरूरी। तो अब अगर कोई ये कहे कि सितारों का रुख मुझे मालूम, कश्ती पर बैठने की मुझे क्या जरूरत, तो वो भी मंजिल तक नहीं पहुंचेगा, डूब जाएगा। और अगर कोई ये कहे कि कश्ती मेरे पास है, सितारों को देखने की मुझे क्या जरूरत, तो वो भी डूबेगा और भटकेगा। जाना था तुर्किस्तान, पहुंच जाएगा कब्रिस्तान, डूब जाएगा, गुमराह हो जाएगा, भटक जाएगा। पार वही होगा जो कश्ती में बैठ के सितारों के रुख पर अपनी कश्ती को चला देगा। तो यहाँ प्यारे आका ने हम उम्मतियों को इशारा दिया है कि ऐ मेरे गुलामों, मेरे अहले बैत की कश्ती में बैठ जाओ और सहाबा जो सितारों की मानिंद हैं, इनके रुख पर अपनी कश्ती को चला दो, तो दुनिया से लेकर कब्र और कब्र से लेकर हश्र तक का बेड़ा पार हो जाएगा।
اور ایک بات بڑی ذمہ داری سے کہوں گا کہ نجوم ہدایت کو دیکھ کر جو اہل بیت کی کشتی میں بیٹھتے ہیں نا، وہ صرف حسینی سنی نہیں بلکہ وہ پکا حسنی حسینی سنی ہے۔ سبحان اللہ، بے شک۔ اعتراض مت کرو صحابہ پر، ہم حسنی حسینی سنی ہیں، اور ہم ایسے حسنی حسینی ہیں کہ جس امام حسن نے حضرت امیر معاویہ سے صلح کی، وہ امیر معاویہ ہمارے دل کا چین سروں کا تاج ہے، اور جس یزید کو آقا حسین نے ٹھوکر ماری، وہ یزید ہمارے جوتے کی نوک پر ہے۔ تو بھیا کل ملا کے بات یہی سمجھانی ہے کہ پل صراط پر سیفٹی سے وہی گزرے گا جس کے عقیدے کے پاسپورٹ پہ صحابہ اور اہل بیت کی محبت کا سکہ ہو۔ الریاض النظرہ میں ہے، ایک مرتبہ ابو بکر صدیق نے مسکرا کر کے مولا علی سے فرمایا کہ اے علی، مجھ سے حضور نے کہا ہے کہ پل صراط سے وہی گزرے گا جس کے پاسپورٹ پہ علی کے دستخط ہوں گے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اب سگنیچر اسی وقت ہو سکتے ہیں جب پہلے پاسپورٹ بنے۔ اتنا سنا تو مولا علی بھی مسکرائے، اور مولا علی نے بھی فرمایا ابو بکر، مجھ سے بھی حضور نے کہا ہے کہ اے علی، جس کے دل میں ابو بکر کی محبت نہ ہو اس کا پاسپورٹ بننے ہی مت دینا۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، ہر صحابی نبی جنتی جنتی، ہر صحابی نبی، ہر صحابی نبی، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ سبحان۔ تو صحابہ اور اہل بیت کی محبت کا پاسپورٹ بناؤ، اس پر مولا علی کے سگنیچر کرواؤ، اور یہ کہتے ہوئے پل صراط سے گزر جاؤ کہ اہل سنت کا ہے بیڑا پار، اصحاب حضور نجم ہے اور ناؤ ہے عطرت رسول۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، زندہ باد، زندہ باد۔ اہل سنت کا یہ عقیدہ ہے کہ تمام انسانوں میں انبیاء کے بعد سب سے بڑا مرتبہ صدیق اکبر کا ہے، اور صدیق اکبر نے بتایا کہ اہل بیت کیا ہے، اور اہل بیت نے بھی بتایا کہ مقام صدیق کیا ہے۔ بخاری شریف فضائل اہل بیت المناقب اٹھا کر کے دیکھیں، سرکار امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر مبارک 5 یا 6 سال کی ہے، یا 7 یا 8 سال کی ہے۔ امام حسن مدینہ شریف کی گلیوں میں کھیل رہے ہیں، اور یہ خلافت کا زمانہ ہے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز عصر پڑھ کر کے مسجد سے باہر آئے، ساتھ میں مولا علی بھی ہیں، آپ نے مولا کائنات کا ہاتھ پکڑا ہوا ہے۔ آج اگر کوئی علاقے کا ودھائک بھی بن جائے نا تو اس کے کالر ٹیڑے نہیں ہوں گے۔ 12 لاکھ مربع میل پر حکومت کرنے والے ابو بکر امیر المؤمنین ہیں، جو پیارے مصطفیٰ کا جانشین ہو اس کا قد کتنا اونچا ہوگا، ان کی پرسنالٹی کا عالم کیا ہوگا۔ حضرت صدیق اکبر نماز عصر پڑھ کے باہر نکلے، ساتھ میں مولا علی بھی ہیں۔ آپ نے دیکھا کہ مدینے کی گلیوں میں شہزادے حسن کھیل رہے ہیں، جیسے ہی امام حسن کو دیکھا فوراً آگے بڑھے، امام حسن کو اٹھایا اور اپنے کاندھے پہ بٹھا لیا۔ سبحان اللہ، سبحان۔ میں پوچھتا ہوں آپ سے، وہ کیا جذبہ تھا کہ میرے امام کو اٹھا رہے ہیں؟ وہ کون سی کیفیت تھی کہ اپنے کاندھے پہ بٹھا رہے ہیں؟ اور اپنے اس عمل سے وہ ہم کو کیا میسج دے رہے ہیں؟ تو صدیق اکبر نے یہ عمل کر کے دکھا دیا کہ حب اہل بیت کے بغیر ابو بکر نہیں مل سکتے۔ سبحان اللہ۔ ذکر امام کو چھوڑ کے آپ کا ذکر کرنا، اہل بیت کو ہٹا کے آپ کا ذکر کرنا، یہ خارجیت ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اب ذرا سا امیجن کریں آپ لوگ، جب میرے امام کو اٹھا کے بٹھایا ہوگا تو وقت کا خلیفہ ہے، تھوڑی سی پگڑی بھی ٹیڑھی ہو گئی ہوگی، اور میرے امام کے قدموں پہ لگی خاک بھی آپ کے کپڑوں پہ آئی ہوگی۔ جب آپ یہ سوچیں گے تو ان کا عشق جواب دے گا کہ یہ سب کیوں سوچ رہا ہے، کسی اور کو نہیں بٹھایا، میرے رسول کے بیٹے کو بٹھایا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اگر آپ کے دل میں یہ خیال آئے کہ ابو بکر
آپ اپنے عہدے کا خیال کریں، آپ خلیفہ وقت ہیں، آپ اپنی سنجیدگی کا لحاظ کریں، آپ امیر المؤمنین ہیں۔ آپ نے اٹھایا اور ڈائریکٹ کاندھے پہ بٹھا لیا۔ سنجیدگی کے اعتبار سے آپ ان کے سر پہ ہاتھ رکھتے، کیونکہ بچے سے جب پیار ہوتا ہے تو اس کے سر پہ ہاتھ رکھا جاتا ہے۔ آپ نے اٹھا کے بٹھا لیا تو پھر ان کا عشق جواب دے گا کہ سر پر تو اپنے بیٹے کے ہاتھ رکھتا ہوں، لیکن اہل بیت کو سر پہ بٹھاتا ہوں، کیونکہ آپ نے ہمیشہ دیکھا ہے کہ یہ وہ شہزادے ہیں کہ میرے آقا نے بارہا ان کو چوما ہے، اپنے کاندھوں پر بٹھایا ہے۔ مرتبہ دل میں تھا، لیکن بعد والوں کے لیے صدیق اکبر نے کر کے دکھایا کہ محبت چھپانے کے لیے نہیں ہوتی، وہ ظاہر کرنے کے لیے۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، ذکر امام حسین، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ کیونکہ قدر والے جانتے ہیں قدر و شان اہل بیت۔ سبحان اللہ، قدر والا ہی قدر والے کو جانے گا، مقام والا ہی مقام والے کو پہچانے گا، منصب والا ہی منصب والے کو جانے گا۔ تو صدیق اکبر نے جانا کہ اہل بیت کیا ہے، اور اہل بیت بھی بتاتے ہیں کہ مقام صدیق کیا ہے، ابو بکر کیا ہے۔ اسی لیے ہمارے مولا نے کہا تھا اور کوفے کے منبر سے کہا تھا اور ڈنکے کی چوٹ پہ کہا تھا کہ اگر میں پالوں کسی کو، اگر میں دیکھ لوں کسی کو، اگر میں پکڑ لوں کسی کو جو مجھے حضرات ابو بکر اور عمر پہ فضیلت دیتا ہے اور کہتا ہے کہ اے علی وہ نہیں آپ بڑے ہیں، تو میں اسے حد قذف کے طور پہ 80 کوڑے ماروں گا۔ حضرت علی کو مولا کہنے والوں، ہمارے مولا کی بات بھی مانو، اور اگر نہیں مانتے تو ان کا 80 کوڑا کھانے کے لیے تیار ہو جائے۔ اہل بیت کو صدیق اکبر سے پیار اتنا ہے کہ اہل بیت کے 12 اماموں میں سے چھٹے امام حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، امام جعفر صادق کی والدہ یعنی امام محمد باقر کی بیوی حضرت ام فردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ حضرت صدیق اکبر کی سگی پرپوتی ہے، اور ایسی پرپوتی ہیں کہ ان کے ابا بھی صدیق اکبر کے پوتے ہیں اور ان کی والدہ بھی صدیق اکبر کی پوتی ہیں۔ یعنی امام جعفر صادق کی ماں ام فردہ والد کی طرف سے بھی صدیقی ہے، والدہ کی طرف سے بھی صدیقی ہے۔ حضرت صدیق اکبر ان کے سگے پردادا بھی ہیں اور سگے پرنانا بھی ہیں۔ تو پتا چلا اہل بیت میں سے امام جعفر صادق اس پرسنالٹی کا نام ہے کہ جن کے دادا مولا علی ہے تو نانا صدیق اکبر ہے۔ سبحان اللہ، سبحان، اسی لیے امام جعفر صادق فرمایا کرتے تھے کہ ولدنی الصدیق مرتین، کہ صدیق اکبر نے ہم کو 2 بار پیدا کیا ہے۔ سبحان اللہ۔ امام جعفر صادق کا اعلان سنو، فرماتے ہیں کل قیامت کے دن مجھے میرے دادا مولا علی کے نام سے 1 بار پکارا جائے گا، مگر ابو بکر کے نام سے 2 بار۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تو سنیو، علی 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 کرتے رہو۔ علی علی کرنا رافضیت نہیں بلکہ بغض صحابہ یہ رافضیت۔ اسی طرح صحابہ 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 کرتے رہو، صحابہ کا ذکر کرنا خارجیت نہیں بلکہ بغض اہل بیت یہ خارجیت ہے۔ اور جو صحابہ سے بھی پیار کرے، اہل بیت سے بھی پیار کرے، یہی سنیت ہے۔ اور اہل سنت ہی وہ ہیں کہ جن کے پاس صحابہ اور اہل بیت کی محبت کا توازن ہے، بیلنس ہے، مجموع الزوائد میں ہے۔ پیارے مصطفیٰ کریم نے مولا کائنات سے ارشاد فرمایا، حضور فرماتے ہیں اے علی تو مثل عیسیٰ ہے، تیری وجہ سے 2 قومیں ہلاک ہوں گی۔ توجہ غور سے سنیے گا، حضور فرماتے ہیں اے علی تو مثل عیسیٰ ہیں، جس طرح ان کو ماننے والے 2 غرق ہوئے 1 کامیاب ہوا، تو تیرے بھی ماننے والے 2 غرق ہوں گے 1 کامیاب ہوگا۔ ایک تیری محبت میں حد سے زیادہ آگے بڑھ جائے گا، وہ بھی غرق ہو جائے گا، اور ایک اس سے بغض رکھے گا، اس میں زیادتی کرے گا، وہ بھی غرق ہو جائے گا۔ پار وہ ہوگا، کامیاب وہ ہوگا جو تیرے مرتبے کو بیلنس میں رکھے گا۔ ایک محبت میں اتنا آگے بڑھا کہ صحابہ پہ بھونکنے لگا، اور ایک بغض میں اتنا آگے آیا کہ مولا کیوں کہتے ہو، کامیاب وہ ہو گیا
جس کو اللہ نے توازن عطا فرمایا ہے. سنو، اگر ہم کسی کے سامنے مولا علی کا نام لے، اس کا چہرہ اتر جائے، پھٹکار پڑے، سمجھو منافق ہیں. چہرہ کھل جائے، خوش ہو جائے، مومن ہے. لیکن کون علی؟ توجہ، کون علی؟ تمہارے گھر کا علی نہیں، مصطفیٰ والا علی. سبحان اللہ، سبحان اللہ. اور وہ ابو بکر کے بغیر ملتا بھی نہیں. سبحان اللہ. تمہارے گھر کا علی نہیں، تمہاری بارگاہ کا علی نہیں، مصطفیٰ کی بارگاہ کا علی. علی وہ ہے جو ابو بکر کے ساتھ ہیں، علی وہ ہے جو عمر کے ساتھ ہیں، علی وہ ہے جو عثمان کے ساتھ ہیں. اس علی کی محبت سے منافق پہچانا جائے گا، اس علی کی محبت سے مومن پہچانا جائے گا. تو مجھے کہہ لینے دیا جائے کہ جو ہجرت کی رات بستر پہ سویا اس کا بھی جواب نہیں، اور جو کاندھے پہ اٹھا کے کار میں لے کے گیا اس کا بھی نعرہ تکبیر، ذرا بلند آواز سے نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت ہر صحابی نبی. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. سبحان اللہ. زندہ باد، زندہ باد. مگر آج سوشل میڈیا کے زمانے میں بڑا عجیب ماحول ہے. اپنے آپ کو پیر کہلانے والے، اپنے آپ کو صوفی بتانے والے سوشل میڈیا پہ ویڈیو بنا بنا کے ڈال رہے ہیں کہ امامت میں ان کا پہلا نمبر، روحانیت میں ان کا پہلا نمبر، سبحان اللہ. امامت میں یہ اول ہے، ولایت میں یہ اول ہے. آج ایسے ویڈیو آپ کو مل جائیں گے. یاد رکھیے گا، سچے صوفی اور سچے پیر کے بے شمار صفات میں سے ایک صفت یہ بھی ہے کہ جو سچا صوفی ہوگا وہ کبھی کسی صحابی کی گستاخی نہیں کرے گا. جو صحابہ کی گستاخی کرے وہ صوفی نہیں ہو سکتا، چاہے کسی خانقاہ کا ہو، چاہے کسی علاقے کا ہو، چاہے کسی کا گدی نشین ہو، کہاں کا سجادہ نشین ہو. جو صحابہ کی گستاخی کر جائے وہ صوفی نہیں. کیونکہ حضرت داتا گنج بخش لاہوری سے لے کر حضور مشاہد ملت تک جتنے بھی صوفیاء آئے اور انہوں نے جتنی بھی کتابیں لکھی، ان کی کسی کتاب میں کوئی ایک جگہ ڈھونڈ کے بتا دیں کہ انہوں نے کسی صحابی کی گستاخی میں کوئی جملہ لکھا ہو. ڈھونڈ ڈھونڈ کے مر جاؤ گے مگر عبارت نہیں ملے گی. کیوں؟ کیونکہ صوفیہ کا ایک موقف ہے جو مولانا روم ہم کو بتا کر کے گئے. مولانا روم نے فرمایا یک زمانہ صحبت با اولیاء بہتر صد سالہ طاعت بیریا، کہ اگر ایک لمحہ ایک اللہ کے ولی کی صحبت میں گزارا ہوا تو 100 سال کی خالص عبادت سے بہتر ہے. یہ صوفیہ کا موقف ہے کہ ایک سیکنڈ ایک اللہ کے ولی کی صحبت میں گزارا ہوا تو 100 سال کی بیریا عبادت سے بہتر. اب صوفیہ یہیں سے استدلال کرتے ہیں کہ جب ایک لمحہ، دھیان سے، جب ایک لمحہ اللہ کے ولی کی صحبت کا یہ عالم ہے تو ایک لمحہ پیارے مصطفیٰ کی صحبت کا عالم ہے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. تو صحابی تو وہ ہے جس نے حضور کی صحبت پائی ہے. اب ذرا ایمانداری سے بتاؤ کہ حضور کی صحبت سب سے زیادہ کس نے پائی ہے؟ تو صدیق اکبر کے مقام کا اندازہ لگاؤ، صدیق اکبر کے منصب کا اندازہ لگاؤ، ان کی نیکیوں کا اندازہ لگاؤ. ارے صدیق اکبر نے تو حضور کی ایسی صحبت پائی ہے کہ آج ابھی اس وقت یہ 12:20 ہو رہا ہے، اس وقت بھی وہ حضور کے پاس بے شک، بے شک. سبحان اللہ. اس وقت بھی وہ حضور کے پاس ہی ہیں. یہی وجہ ہے کہ جب پوچھنے والے نے امام زین العابدین سے پوچھا تھا کہ حضرات ابو بکر اور عمر بارگاہ رسالت میں کیسے تھے، پوچھنے والا امام زین العابدین سے پوچھ رہا ہے
کہ حضرات ابو بکر اور عمر بارگاہ رسالت میں کیسے تھے، تو امام زین العابدین نے سنہری جالیوں کی طرف اشارہ کر کے فرمایا دیکھ لے ایسے تھے، سبحان اللہ سبحان اللہ، دیکھ لے ایسے تھے، کل بھی حضور کے ساتھ تھے، آج بھی حضور کے ساتھ ہیں، اور ایسا ساتھ ہیں کہ غار میں بھی ساتھ ہے تو بدر میں بھی ساتھ، حنین میں بھی ساتھ ہے تو احد میں بھی ساتھ، حضر میں بھی ساتھ ہے تو سفر میں بھی ساتھ، اور زندگی بھر ساتھ رہیں تو آج قبر میں بھی ساتھ۔ اسی لیے دیکھ لو وہ گنبد خضرا، وہ گنبد خضرا جو گنبد رسول ہے تو گنبد صدیق بھی ہے، گنبد فاروق ہے۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت، مسلک اعلی حضرت فیضان مقبول علم شاہ شہید، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، سبحان اللہ۔ الجامعۃ السنیہ مقبولیہ، صرف آپ کے بچے یہاں تعلیم ہی نہیں پائیں گے، تعلیم کے ساتھ ساتھ اپنا ایمان اور عقیدہ بھی بچائیں گے۔ بے شک بے شک بے شک۔ میں نے کل ہی سنا آپ کے یو پی میں ایک جگہ ہے بستی، وہاں کے ایک دارالعلوم کی حالت کہ وہاں ہر سال محرم میں 10 دن ماتمی جلوس بچوں سے نکلوایا جاتا ہے۔ تو ابھی وہ جگہ، وہ سینٹرز بھی مارکیٹ میں ہے کہ جہاں تعلیم تو ملے گی، عقیدہ نہیں بچے گا، اور یہ ادارہ مشاہد ملت کی روحانیت کا ایسا مرکز ہے سبحان اللہ کہ جہاں تعلیم کے ساتھ ایمان بھی مضبوط ہوگا، عقیدہ بھی بچے گا۔ سبحان اللہ۔ اور یہاں سے فارغ ہونے والا بچہ ٹناٹن سنی نہیں، خنجر کھوکھار سنی بن کے نکلے گا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ جو اپنا ہی عقیدہ نہیں بچائے گا، جو اس کے قریب ہو جائے گا اس کا بھی بچا لے گا، اور جس جگہ قدم رکھے گا اس کا بھی بچا لے گا۔ تو یہ اس ادارے کی خصوصیت ہے، کیونکہ فیضان اس پر برس رہا ہے مشاہد ملت کا۔ سبحان اللہ۔ یہاں روحانیت ان کی یہاں پر جلوہ گر ہے، اور ان کی روحانیت کا یہاں فیض ہے، جنہوں نے امام احمد رضا کی بارگاہ سے جو ہے تربیت حاصل کی۔ سبحان اللہ۔ تو آپ کو حضور مشتاق ملت کی طرف سے پیغام یہ پہنچانا ہے کہ اگر آپ کے پاس صحابہ اور اہل بیت کی محبت کا واسطہ دے کے کوئی ورگلانے آئے، اگر کوئی اس ٹائپ کا بندہ قریب آئے تو پہلی فرصت میں چیک کرو کہ تعلیمات اعلیٰ حضرت پر ہے کہ نہیں، مسلک اعلیٰ حضرت پر ہے کہ نہیں، کیونکہ سنی کے دل میں روشنی کا سپلائی اسی وقت ہوگا جب کنیکشن اہل بیت اور صحابہ کی محبت کا صحیح ملے۔ بے شک بے شک۔ اور پریزنٹ میں، موجودہ دور میں آقاؤں کی محبت کا صحیح کنیکشن اگر کہیں ملے گا تو وہ چوکھٹ امام احمد رضا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ کیونکہ میرا امام امت کا ترجمان ہے، عشق مصطفیٰ کا محافظ ہے۔ سبحان اللہ بے شک۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ہم اعلیٰ حضرت کو نہیں مانتے، ان کا سلسلہ کچھ اور ہے۔ ہم نے کہا امام کا کوئی سلسلہ نہیں، امام کا سلسلہ ہی اہل سنت ہے۔ سبحان اللہ۔ میرے امام کو قادری بھی مانے گا، چشتی بھی مانے گا، نقشبندی بھی مانے گا، سہروردی، کیونکہ امام نے جس شعبے پہ کام کیا ہے وہ ہے عشق مصطفیٰ۔ بلکہ مجھے کہہ لینے دیا جائے کہ قلعہ اگر قادریوں کا ہو، قلعہ اگر چشتیوں کا ہو، قلعہ اگر نقشبندیوں کا ہو، قلعہ اگر سہروردیوں کا ہو، ان چاروں نے معتبر رکھوالا اگر کوئی رکھا ہے تو وہ امام احمد رضا ہے۔ امام احمد رضا علم عقائد اور علم تصوف کے ائمہ کا رکھوالا ہے۔ رکھوالا وہ ہوتا ہے جو گھر والے کا معتمد ہوتا ہے، گھر والے بات اس کے ذریعے بیان کرتے ہیں اور اگلا اس کے ذریعے اندر آتا ہے۔ تو ہمارے امام نے بزرگوں کے منصب پہ قبضہ کرنے کی نہ سوچی۔ اعلیٰ حضرت نے اپنی ذات کو پروموٹ نہیں کیا، بلکہ وہ تو پوری زندگی یہی کہتے رہے میری کیا ذات ہے۔ توجہ، میری کیا ذات ہے؟ ذات تو حسنین کی ہے، ذات تو چار یاروں کی ہے، ذات تو خواجہ اور غوث کی ہے۔ امام نے اپنے لیے کچھ نہیں کہا، امام نے اپنے لیے کچھ نہیں کہا۔ اگر اپنے لیے کہا تو یہ کہا کہ بے نشانوں کا نشان مٹتا نہیں،
مٹے مٹے نام ہو ہی جائے گا. اپنے لیے کہا تو یہ کہا تجھ سے در، در سے سگ، سگ سے ہے مجھ کو نسبت، میری گردن میں بھی ہے دور کا ڈورا تیرا. اپنے لیے کہا تو یہ کہا تیری سرکار میں لاتا ہے رضا اس کو شفیع جو میرا غوث ہے اور لاڈلا بیٹا تیرا. اپنے لیے کہا تو یہ کہا رضا کا خاتمہ بالخیر ہوگا اگر تیری رحمت شامل ہے یا غوث. اپنے لیے کہا تو یہ کہا کام وہ لے لیجئے تم کو جو راضی کرے، ٹھیک ہو نام رضا تم پہ کرو نا درود. اپنے لیے کہا تو یہ کہا کریم اپنے کرم کا صدقہ لائی میں بے قدر کو نہ شرما، تو اور رضا سے حساب لینا، رضا بھی کوئی حساب میں ہے. اپنے لیے کہا تو یہ کہا رضا پل سے اب وجد کرتے گزریے کہ ہے رب سلم صدائے محمد. ارے امام نے اپنے لیے کچھ نہیں کہا، وہ تو پوری زندگی یہی کہتے رہے کہ کیسے آقاؤں کا بندہ ہو رضا. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت. عشق محبت، عشق محبت، عشق محبت، عشق محبت. اے جامعۃ السنی عربی کالج فیضان مقبول علم شاہ شہید، نعرہ تکبیر. کیسے آقاؤں کا بندہ ہو رضا، بول بالے میری سرکار. سبحان اللہ، سبحان اللہ. دیکھیں ہمارے اور آپ کی اسلامی زندگی دو حصوں میں بٹی ہوئی ہے، ایک ایمان اور عقیدہ ہے، ایک عمل ہے. اور ان دونوں میں سب سے زیادہ اہمیت عقیدے کی ہے. عقیدہ سلامت ہے تو عمل بھی سلامت ہے، اور عقیدہ ہی سلامت نہیں تو کوئی عمل کارآمد نہیں، کوئی نیکی کام آنے والی نہیں. ہم اہل سنت ہیں، ہم سنی ہیں. ہمارا عقیدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر عیب سے پاک ہے. ہمارا عقیدہ ہے کہ انبیاء اور اولیاء بحکم الہی بروز قیامت شفاعت کریں گے. ہمارا عقیدہ ہے کہ انبیاء اور اولیاء کو خدا نے تصرف کی قدرت عطا فرمائی ہے. ہمارا عقیدہ ہے کہ انبیاء اور اولیاء بارگاہ رب میں وسیلہ ہے اور ان کے وسیلے سے دعائیں قبول ہوتی ہیں. ہمارا عقیدہ ہے کہ حضور زندہ ہے. ہمارا عقیدہ ہے کہ حضور غائبدہ ہے. ہمارا عقیدہ ہے کہ حضور فریاد رس ہے. ہمارا عقیدہ ہے کہ حضور مختار کل ہے. ہمارا عقیدہ ہے کہ حضور حاضر و ناظر ہیں. ہمارا عقیدہ ہے کہ حضور کو دور و نزدیک سے پکارنا جائز ہے، ان کی ظاہری زندگی میں بھی جائز ہے اور وصال پاک کے بعد بھی جائز ہے. یہ سب ہمارے عقیدے ہیں، اور یہی عقائد صحابہ کے بھی ہیں، اہل بیت کے بھی ہیں. لیکن عقیدے کا مسئلہ یہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے جس نبی کو جس قوم کے لیے منتخب کیا جاتا ہے، وہ نبی اس قوم میں ہر اعتبار سے سب سے افضل ہوتا ہے. آپ نے علماء سے یہ بھی سنا ہوگا کہ پہلے کے زمانے میں الگ الگ علاقوں میں الگ الگ انبیاء تشریف فرما ہوتے تھے. ایک ایک علاقے میں ایک ایک نبی تشریف فرما ہوتے تھے. مگر عقیدے کا مسئلہ یہ ہے کہ جو جس قوم کا نبی ہوگا اس قوم میں وہ ہر اعتبار سے سب سے افضل ہوگا. حسن میں ان کے برابر کوئی نہیں، عقل میں ان کے برابر کوئی نہیں، دانائی میں ان کے برابر کوئی نہیں، تدبر میں ان کے برابر کوئی نہیں. ہر اعتبار سے وہ سب سے افضل. اگر ایک قوم کا نبی ہوگا تو اس قوم میں سب سے افضل ہوگا. جو پورے ملک کا نبی ہوگا تو پورے ملک میں سب سے افضل ہوگا. اور جو پوری کائنات کا نبی ہوگا تو پھر ان کی کیا شان ہوگی؟ کیا معاذ اللہ وہ بڑے بھائی کی طرح ہوگا؟ کیا معاذ اللہ وہ گاؤں کے چودھری کی طرح ہوگا؟ کیا معاذ اللہ وہ مر کے مٹی میں ملنے والا ہوگا؟ کیا معاذ اللہ ان کو دیوار کے پیچھے کی خبر نہیں ہوگی؟ جو یہ عقیدہ دے وہ اسلامی عقیدہ نہیں. اسلامی عقیدہ وہ ہے جو بریلی سے احمد رضا دے رہے ہیں کہ سب سے اولا و اعلی ہم. نعرہ تکبیر، فیضان مقبول علم شاہ شہید، نعرہ تکبیر. آج کے اس پرفتن ماحول میں جہاں ایمان کے لٹیرے گھوم رہے ہیں،
کہ سونا جنگل، رات اندھیری، چھائی بدلی کالی ہے، سونے والوں جاگتے رہیو، چوروں کی رکھوالی ہے۔ اس دور میں اگر ایمان اور عقیدہ بچانا ہے تو امام احمد رضا کا دامن مضبوطی سے تھا، بے شک بے شک بے شک، سبحان اللہ۔ کیونکہ اپنا تو مزاج یہی ہے کہ رضا کے نام پر جس کا چہرہ اترتا دکھائی دے اس کا عقیدہ صاف بگڑتا دکھائی دے، اے سبحان اللہ۔ جس کو رضا کا نام کھٹکتا ہے وہ ضرور راہ حق سے بھٹکتا ہے۔ حق ہے۔ تو اگر ایمان اور عقیدہ اس دور میں بچانا ہے تو مسلک اعلی حضرت پہ قائم رہو، کیونکہ مسلک اعلی حضرت کوئی نیا مسلک نہیں بلکہ پیارے مصطفیٰ کریم کی ناموس کے لیے امام احمد رضا نے اپنی زندگی کا ایک ایک سیکنڈ وقف کر دیا۔ تو اب بارگاہ مصطفیٰ سے اعلی حضرت کو یہ انعام ملا ہے کہ دین مصطفیٰ اس دور میں اگر پہچانا جائے گا تو مسلک اعلی حضرت کی روشنی میں پہچانا جائے گا۔ تو مولا کریم ہم سب کو مسلک اعلی حضرت پر استقامت عطا فرمائے۔ دوران تقریر کرنے میں مجھ سے جو بھی غلطیاں ہوئی میں آپ سب کے سامنے اس سے توبہ کرتا ہوں۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ السلام۔